السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، وہ جو ایک ہے سوشل میڈیا پہ رجب بٹ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، کہیں یہ صحابہ کی کرتا ہے۔ نبی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بندہ ہے کون ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے ایک بات ضرور کہی ہے، یعنی قرآن پاک نے اس بندے کے بارے میں گواہی ضرور دی ہے۔ آپ کہیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن کہتے ہیں جو بندہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ اب تو اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی معاذ اللہ توہین کی ہے۔ خیر، قرآن کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ آگے آپ اتنا بڑا جملہ ہے وہ میں کیسے کہہ دوں؟ قرآن نے اس بات کی بات کہہ دی ہے کہ وہ حلال کا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایک باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اب تو اس بندے نے اخیری کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی اس بندے نے، اور آگے جو جملہ بولا ہے وہ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ تو خیر نالی اسی والا سے مرزا علی انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بندے کو، انہیں گفتگو کی ہے، وہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مجھے رجب بٹ صاحب کا تعارف کچھ عرصہ پہلے ہوا جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ مدینہ شریف کے حوالے سے نعوذ باللہ سامنے آئی کہ مدینہ شریف میں بھی سکون نہیں ہے۔ میں تو چونکہ سوشل میڈیا بہت کم استعمال کرتا ہوں، لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب جہاں تک ہوتا ہے استعمال کرتا ہوں، باقی سمارٹ فون میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا ہوا، اس لیے جتنی خرافات ہیں جو ایکس کے اوپر ہوتی ہیں، فیس بک کے اوپر ہوتی ہیں، یہ ساری ایسی خرافات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال جب کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ سامنے آ جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مجھے پہلی دفعہ ان کا تعارف ہوا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا آپ کو نہیں پتا، یہ تو بہت مشہور آدمی ہے۔ مشہور کیا ہے کہ وہ بے حیائی پہ مبنی ولاگز کرتا ہے، اپنی فیملی کو دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے ڈالرز کماتا ہے۔ تو میں اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم پاکستانی عوام کو سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے کہ 6 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس کی ہر ویڈیو ملینز میں جا رہی ہے۔ تو اس سے ایک ہمارے اجتماعی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان شریف میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے شیاطین کا جو بڑا بھائی ہے شیطان لعین، وہ قید ہے، اس کی قید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ تو میں نے اسے آج تک کبھی ٹاپک نہیں بنایا تھا۔ ایک دفعہ لائیو سیشن میں کوئی کوشچن ہوا تو میں نے اسے ایڈریس کیا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں اگر ٹاپک بناتا ہوں تو اس میں بعض اوقات اس قسم کی غلیظ گفتگو سمجھانے کے لیے، ایکسپوز کرنے کے لیے کرنی پڑ جاتی ہے جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے شان نشان نہیں ہے، اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا رہا۔ لیکن بڑے سنجیدہ قسم کے لوگوں نے، جن سے عام لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کو ٹاپک بنائیں گے، انہوں نے بھی اس ولاگنگ کو ڈسکس کیا اور کنڈیم کیا، جس میں ہمارے جو دوست ہیں سید مزمل بھائی جو ہیں، ان کا اپنا آفیشیل چینل ہے ماشاءاللہ، ان کی بھی کافی ویورشپ ہے، انہوں نے کنڈیم کیا، حالانکہ وہ سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے آپ لوگ حاصل کیا کر رہے ہیں، صرف اپنے مینٹل ماڈلز جو ہے وہ بدل رہے ہیں، فرسٹریشن میں ہی اضافہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے علی عمران بٹ صاحب، ان کا بھی چینل ہے علی کی آواز کے نام سے، انہوں نے کافی سارے اس کے اوپر ولاگز کیے ہیں، وہ آپ ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر میں آج پہلی دفعہ اس کو اس حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور یہاں پہ پوری فیملی کو لا کے
کروڑوں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا، تو یہ آپ سمجھیں کروڑوں شیطان ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے اسلام نے تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. اور کیا مولوی اور کیا نان مولوی، کیا مذہبی کیا نان مذہبی، سارے دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جی انفارمیشن کے لیے دیکھ رہے ہیں. جی کون سی انفارمیشن آپ نے لینی ہے جی اس میں سے؟ ہمارے تو رمضان کے پروگرام بھی یہ ہیں کہ جی تکا لگاؤ کہ جی اس ڈبے کے اندر کتنا سونا رکھا ہوا ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب ہم اسکول کالج میں تھے تو نیلام گھر لگتا تھا اس وقت، وہ پھر بعد میں طارق عزیز شو بن گیا. تو ہم نے بیسک جو نالج ہے، کامن جو آپ کا نالج ہے پوری دنیا سے متعلق، دین سے متعلق، جسے جنرل نالج کہا جاتا ہے، وہ وہیں سے حاصل کیا تھا. لیکن آج کیا ہمارے بچے رمضان نشریات سے یا اس قسم کے پروگراموں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے سوائے اس قسم کے تکے لگانے کے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ انہوں نے ہماری اس قوم کو کس طرف لگا دی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ جو ہمارے بھائی ہیں رجب بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو یہ اپنی کئی ویڈیوز میں جو میرے تک کلپس پہنچے مولا علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا. لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور افعال جو ہے ان کا اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہذا جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے لیول کے اوپر بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اس میں اس بے حیائی کو کوئی مذہبی ٹچ دیتا ہے یا دین کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس قسم کا ہمیں دین نہیں چاہیے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ ان بے حیائی کے معاملات کے اندر مقدس ہستیوں کا نام یوز کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ پھر انجام اسی طریقے سے ایف آئی آرز کی شکل میں ہوتا ہے. اور دیکھیں ان سے کتنے بلنڈر ہوئے ہیں. نماز کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ جو اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے ولاگ بنایا، ایک طرح سے نماز کا مذاق ہی اڑایا نا. اس کے بعد مدینہ شریف جا کے بھی سٹیٹمنٹ دی. اب ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے انٹینشنلی کوئی توہین مذہب کی ہے، لیکن انجانے میں تو ہو رہی ہے. اس نے کہا جی مدینہ شریف میں بھی سکون کوئی نہیں ہے. میرے بھائی اس کے بعد تو پھر ایف آئی آر ہی آپ کے اوپر کٹنی تھی. پھر آپ معافیا مانگتے ہیں، پھر اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی کرٹیکل آیت بتاؤں قرآن حکیم کی، یہ تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 65. اسپیسیفکلی منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن منافقین کے بارے میں جو چیزیں قرآن حکیم میں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے اہل ایمان کو بھی ڈرایا گیا کہ یہ روش تم نے اختیار نہیں کرنی، مسلمانوں کی روش اس طرح کی نہیں ہوتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی جب ان سے تم پوچھو گے منافقین سے، جو ہے تو کلمہ گو ہیں، ظاہر ہے اوپر سے تو اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی کھیلی کرتے ہیں آپس میں. یعنی مسلمانوں کا بھی مذاق اڑانا، جہاد کا بھی مذاق اڑانا، کبھی نبی اسلام کے بارے میں بھی کوئی جملہ کس دینا، اور جب کوئی کہے کہ یار اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہو، دین کے بارے میں کر رہے ہو، قرآن کے بارے میں کر رہے ہو، اہل ایمان کے بارے میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں ہم تو بس مذاق میں بات کر رہے تھے. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہو؟ یعنی ان کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹھٹا اور مذاق کرنے کا. ڈائریکٹ نہیں کر رہے، ان ناموں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں. لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو. یعنی اللہ تعالی کی آیات
یا اس کی ذات یا پیغمبر کی ذات کے حوالے سے یا دینی معاملات کے اعتبار سے کوئی مذاق کرنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ نماز کا مذاق اڑانا، مدینہ شریف کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کا مذاق اڑانا، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ موصوف اس قسم کے کاموں میں ملوث رہے ہیں، اور دیکھ لیں اس کا الٹیمیٹ انجام آپ کے سامنے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی، ایک لطیفہ سنایا جو عموماً لوگ سناتے ہیں اس قسم کے لطیفے، لیکن جب میڈیا میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے توہین مذہب لگتی ہے۔ صرف اس میں ایشو عیسائی کہنے کا نہیں تھا، بیسیکلی کرسچن کمیونٹی کی توہین کرنے کا بھی تھا لطیفے کی فارم کے اندر۔ ویسے یہ الگ چیز ہے کہ کرسچنز اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسیحی کہیں، کیونکہ وہ عیسی ابن مریم کے نام کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نام عیسی ابن مریم ہے، وہ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ بھی نام ثابت ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مسیحی کہیں، عیسائی نہ کہیں۔ لیکن اس نے تو مذاق اڑایا تھا، پھر جا کے چرچ میں معافی مانگی، اور اب جو پے در پے اس قسم کے مذاق کرنے کا انجام آپ کے سامنے آیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کی 295 کے نام سے۔ کوئی اس میں حرج نہیں تھا اگر یہ صرف 295 کے نام کی حد تک رہتا۔ اب بعض لوگ ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیجٹ کسی کا ٹھیکہ ہے، اور بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا، اور پھر کانفیڈنس دیکھیں اس کا آسمانوں پہ ہے۔ نام لیتا ہے مولا علی کا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہ، اور کہہ رہا ہے جی میرے جو مرشد ہیں آئیڈیل ہے سدھو موسے والا۔ واہ جی واہ! یہ میں شیعہ کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ ایسے بندے کو آپ مولا علی کے نام سے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جس نے آئیڈیل مولا علی کو ذکر نہیں کیا، سدھو موسے والے کو ذکر کیا، اور کہتا ہے میرے مرشد کے اوپر بھی 295 لگی تھی، تو کیا ہوا میرے پہ بھی 2 لگ چکی ہیں، 295A اور 295C، حالانکہ C نہیں لگی تھی، خود اس نے دعوت دی کہ میرے اوپر لگائی جائے۔ اب اس قسم کی جب آپ ورڈکٹ دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ 295C تو وہ دفعہ ہے کہ یہ دفعہ اگر کسی درخت کے تنے کے اوپر لکھ دی جائے نا تو وہ درخت بھی مرجھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اتنی خطرناک چیز ہے، بلکہ خطرناک چیز ہے۔ اس نے مذاق بنایا ہوا تھا اس کا، اور پھر فخریہ کہہ رہے جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے۔ تو بالکل علماء کا جو غصہ تھا وہ جسٹیفائی تھا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ رکھتا ہوں، لیکن یہ واقعتاً اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل ہو۔ خیر جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا، ان کے اوپر 295A کا مقدمہ ہوا، وہ FIR ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم اس میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں اس کے پرانے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی توہین کی، اور اب اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سارا اس میں موجود ہے۔ اور ابھی تو خیر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، بھائی وہاں جانے سے توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ علماء نے آپ کی توبہ قبول نہ کی۔ ہاں، اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یقیناً اس کو یہاں سے بھگانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ بھگا دینا چاہیے، اور اس کی توبہ کی ویڈیو آنی چاہیے، اور وہ مسلسل اس نے کئی ایک توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں۔ ایک میں تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ حرم مکہ میں جا کے بھی توبہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی اسے فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ دندراتا پھرے، تو پھر پورے ملک کے اندر باقی لوگوں کو ایک ہلا شیری ملے گی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، تم پیسہ لگاؤ اور بچ جاؤ، جو پہلے وہ کرتا ہے۔
یا پھر اس کے توبہ والے جو معاملات ہیں وہ علماء کے سامنے بٹھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پکا عہد لیا جائے تو پھر اس سے یہ ایف آئی آر کا معاملہ ٹلنا چاہیے. ادروائز یہ جو 295A کی دفعہ لگی ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے. 295A جو ہے یہ توہین مذہب سے متعلق ہے, 10 سال اس کے اوپر قید ہے اور اس جرم کی ضمانت بھی نہیں ہے. عام جرائم میں تو یہ ہے نا, ضمانت ہو جاتی ہے جب تک آپ کا کیس چلتا رہے اور جب کیس ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اندر ہی رہیں گے جب تک کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ نے اندر ہی رہنا ہے. 295B جو ہے یہ توہین قرآن کے اوپر ہے اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر ہے, اور 295B کی سزا بھی وہی 295A والی ہے اور 295C والی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے, اس کے اوپر سزائے موت ہے. ظاہر ہے وہ تو سب سے سخت سزا ہے پاکستان کے قانون میں 295C. تو اس نے ایک طرح سے ان سزاؤں کا بھی مذاق اڑایا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا جو غصہ ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے, نہ پیسے کے ذریعے نہ سٹیٹس کے ذریعے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا تھا صرف اس لیے کہ ان کی رشتہ داری جہاں تھی وہ کسی زمانے میں کوئی قادیانی تھے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اپنے ہی ادارے سے کسی نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے ایک چیز مشہور کر دی, تو راتوں رات ان کو عمرے کے لیے جانا پڑا اور وہاں سے جا کے انہوں نے سیلفیاں کھینچ کے اپنی شیئر کروائی مختلف صحافیوں کے ذریعے, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گھر بلا کر محفل میلاد کروائی. اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھی. پھر ان کے ایک بڑے قریبی رشتہ دار ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ ان کو میں نے اس میں لائن میں لگا دیا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل اس سے بھی ورسٹ فارم میں ہوئی ہیں, اور یہ واقعی محفل میلاد جو ہے وہ لوگوں کو ٹھنڈا کروانے کے لیے کی گئی تھی, وہ میلاد کے لیے کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی تھی, وہ قادیانیت کے الزام کو دھونے کے لیے. تو مجھے بتائیں جس ملک کے اندر آرمی چیف سیف نہیں ہے, توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب کی وائف نے مولانا فضل الرحمان کو ریکویسٹ کی تھی ہاتھ جوڑ کر کہ میرا خامن جو ہے وہ نہتا پھرتا ہے فوجیوں کے اندر, تو کوئی مجاہد ملت نہ نکل آئے, یہ تم لوگ جو بار بار یہ مذہبی طبقہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو تو خدا کے لیے رحم کھاؤ. اس کے بعد سے پھر معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تھے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ جو ایبسنٹ مائنڈ سا بندہ ہے وہ بھی وہی توہین مذہب کا الزام لگا رہا تھا. تو یہاں تو کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ توہین مذہب کے نام کے اوپر سامنے آ سکتا ہے. اس لیے اس حوالے سے 295 کا نام لے کر پرفیوم کو لانچ کرنا, تو یہ تو میرے بھائی آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا جائے, سیدھی سی بات ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر عدالت تو فیصلہ بعد میں کرتی ہے, جو مجاہد ملت پبلک میں پھر رہے ہیں نا یہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. خیر ناظرین, میں لمبی چوڑی تو بات نہیں کروں گا, ایک ہی حدیث بیان کروں گا. غالباً یہ جامع ترمذی کی ہے اور یہ آپ کو مشکات کے اندر بھی حدیث مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, بلکہ یہ بھی حدیث سنتے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی ایسا الفاظ استعمال نہ کرو, یعنی میرے صحابہ کو معاذلہ برا نہ کہو. اور اگلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا اس کا جنازہ اٹھا لے یہاں سے. پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا رہا ہے, میں اس بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. ناظرین, اگر آپ سورۃ توبہ پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جنازہ تو پڑھا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی جو مدینے کا منافق ہے,
وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين کہ اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب الاسلام آپ اس منافق کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دے تو میں نے معاف نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنے والا بندہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کو اٹھا کر لے جائے، میں نہیں پڑھا تھا. باقی ناظرین یقین مانیے میں کیا کہوں اس بندے کو، تو میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ایسے بندے کو ہدایت نصیب فرما دے. باقی آپ کو پتہ ہے پھر یہ دعا تو کرنی بنتی ہے، اللہ پاک اس بندے کو اشارہ آپ سمجھ گئے ہوگے. باقی یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن